Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان۔ پانی ایمان کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے کانپتے ہونٹوں سے پانی مانگا اور ایک جھٹکے سے پانی لانے کے لیے باہر کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اس نے قدموں کو بریک لگا دیا۔ عارم کی طرف دیکھا۔ اب اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، کہہ کر وہ پانی لینے چلا گیا اور آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں وہ پانی لے آیا اور اس لڑکی کی بازو کے سہارے اٹھا کر اسے پانی پلانے لگا۔ آدھا پانی وہ پی چکی تھی اور آدھا گرا چکی تھی، لیکن پانی کا بوند حلق میں اترتے ہی اس کے اوسان بحال ہوئے اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے نظر سامنے کھڑے عارم پہ پڑی، جو غصے اور نفرت کی شدت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کر ساحل کے سینے سے لگی اور روتے ہوئے مسلسل یہی ایک ہی جملہ بولنے لگی، مار دے گا، یہ مجھے مار دے گا، بچا لو مجھے۔ ساحل نے ایک نظر نفرت سے عارم کی طرف دیکھا، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، ڈونٹ وری، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر ایمان کا سر اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ بھی اس کے بازو کے حصار میں ایک عجیب سکون محسوس کرنے لگی، جیسے اچانک تپتی دھوپ میں کوئی سایہ دار سزرا اسے دھوپ سے بچانے آیا ہو۔ کون ہے یہ لڑکی اور کیا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ عارم نے حقارت سے ساحل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ڈرتے ہوئے مگر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ساحل نے ایمان کا سر اپنے سینے سے دور کیا اور عارم کے سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو بھی ہے میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اینڈ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ عارم نے استہزائیہ انداز میں ایک کہکہا لگایا۔ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ یہ لڑکی ایک کال گرل ہے اور آپ رات گزارنے کے لیے اسے لے آئے ہو؟ ساحل نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں ایک اور تماچا اس کے گالوں پہ مار دیا۔ جہاں وہ اس بات پر حیران ہوا تھا، وہیں وہ لڑکی منہ پہ ہاتھ دبے جیسے عارم کی بات کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شٹ اپ عارم، اپنی گندی زبان کو لگام دو۔ تم جاننا چاہتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ عارم نے سوالیہ نگاہوں سے گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ساحل کو دیکھا۔ ایمان بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سچ میں بتا دے گا عارم کو ساری سچائی؟ تو سن، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی۔ ساحل نے اس کی تھوڑی ہلا کر ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ عارم کو کرنٹ لگ چکا تھا۔ اسے ساحل سے اس جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی ساحل کو تو کبھی ایمان کو دیکھتا۔ جہاں عارم حیران تھا وہیں ایمان بھی حیران تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ساحل اتنی جلدی اس سچ سے آگاہ کر دے گا۔ بڑی دیر تک وہاں خاموشی حائل رہی۔ اچانک عارم نے غصے سے ساحل کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دماغ تو صحیح ہے آپ کا؟ ہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں تمہارا جواب مل چکا ہے، اس لیے نکلو یہاں سے، ورنہ دھکے مار کر تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا۔ انڈرسٹینڈ؟ ساحل چلا کر بولا۔ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے بھیا، اس کا انجام بہت غلط ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ ساحل غصے سے دہاڑا۔ اوکے اوکے، آئی ایم گوئنگ، بٹ یو شوڈ بی ریڈی ٹو فیس ایوری ون۔ وہ ناک پہ بہتا ہوا خون صاف کرتا ہوا ایک لمحے میں ہی اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ ساحل اور ایمان دونوں اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ زارا بیگم اس وقت فون پہ اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کچھ کہہ رہی تھی جب اچانک کوئی بڑے زور سے گھر کے دروازے کو لات مار کر اندر آیا اور کسی زخمی شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ آنے والا عارم تھا، جو غصے سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ زارا بیگم حیرانی سے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی شاک تھی کہ فون پہ بات ہی نہیں کر پائی۔ دوسری طرف سے مسلسل کوئی ہیلو ہیلو بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ انہوں نے ایک پل میں ہی فون ٹیبل پر رکھ دیا اور گھبراتی ہوئی عارم کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا جا چکا تھا اور اندر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ زارا بیگم گھبراتے ہوئے دروازہ بجانے لگی۔ انہیں تشویش ہونے لگی۔ عارم عموماً غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ چھوٹی موٹی باتوں پر بھی اکثر غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ اکبر صدیقی تو چھوٹے بیٹے پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، مگر زارا بیگم کی وہ جان تھا۔ اکبر صدیقی کے خیال میں عارم میں ابھی بھی بچپنا تھا۔
وہ نہ تو پڑھائی میں دلچسپی رکھتا تھا اور نہ ہی آفس میں، اس لیے ان کی توجہ عارم سے ہٹ کر ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ ساحل ان کی ہر امید پہ پورا اترتا تھا۔ عارم کیا ہوا بیٹا؟ زہرا بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ جواب کوئی نہیں آیا، بس کسی چیز کی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ عارم دیکھو بیٹا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اپنی مما کو نہیں بتاؤ گے؟ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا اندر اور کیا کر سکتا تھا؟ عارم پلیز بیٹا اوپن دا ڈور۔ وہ دروازے کو بری طرح سے پیٹنے لگی۔ اس بار شاید توڑ پھوڑ کرنے والے کو ترس آ ہی گیا اپنی ماں پر، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آنے پہ زہرا بیگم ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اس کمرے میں موجود تقریباً ہر شے زمین بوش ہو چکی تھی۔ زہرا بیگم اس کے گالوں کو چھو کر بہت محبت سے پوچھنے لگی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں ایک خوبصورت شیشے کا کلاک رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کلاک اٹھا کر زور سے دیوار پر مار دیا۔ چھنک کی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی۔ زہرا بیگم نے گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ گھر میں اس وقت سمرا اور غزالہ پھپھو بھی موجود تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کمرے کے اس منظر کو وہ دیکھیں۔ عارم بیٹا کیا ہوا؟ کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ عارم نے خشک نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے دہاڑا۔ آپ کو پتہ ہے پاپا کے لاڈلے نے کیا کر دیا مما؟ زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ساحل کو ہمیشہ پاپا کا لاڈلا ہی کہا کرتا تھا۔ یہ لقب وہ زہرا بیگم کے سامنے ہی استعمال کرتا تھا۔ اس نے شادی کر لی ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ گر گیا، جبکہ زہرا بیگم کو لگا جیسے ان کے سر پر چھت گر گیا ہو۔ وہ جیسے اچانک پوری زمین پہ زلزلہ شروع ہو گیا ہو۔ انہیں اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یا تو وہ عارم کی بات کو سمجھ نہیں سکی یا پھر سہ نہیں سکی۔ وہ عارم کے پاس جا کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ عارم کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ تو صحیح ہے تمہارا؟ پھر سے شراب پی کر تو نہیں آئے؟ عارم نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک بار پھر سے کھڑا ہو گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، جا کر پوچھو صاحبزادے سے، ابھی خود انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اسے اور اس کی بیوی کو دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا خوبصورت جوڑی لگتی ہے دونوں کی۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے مما۔ اور وہ چلا کر اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساحل ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زہرا بیگم نے آہستہ سے ہم کلامی کی۔ ایسا ہو چکا ہے مما، ایک الگ اپارٹمنٹ میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ وہ یہ شادی کر چکا ہے۔ پوچھنا تو دور، صاحبزادے نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ماں باپ آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ وہ بھروسے کا نتیجہ آپ لوگوں کو اچھے سے مل چکا ہے۔ وہ اشتہازیہ انداز میں ہنسا۔ اور آپ کو پتہ ہے مما کون ہے وہ لڑکی؟ وہ لڑکی وہی ہے جسے وہ اس رات اپنی بیوی بنا کر لایا تھا۔ وہی بد کردار بے حیا لڑکی۔ عارم نے زہرا بیگم کے اوپر ایک اور بم گرا دیا اور وہ ٹوٹے ہوئے پرندے کی مانند بیڈ پہ گر گئی۔ کہا تھا نا میں نے آپ سے کہ بیٹے پہ نظر رکھو، اسے پتہ کرو وہ لڑکی کون ہے۔ تب تو آپ اترا کر کہہ رہی تھی ساحل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ لڑکی کچھ دن کی مہمان ہے یہاں پہ۔ لیکن مبارک ہو، وہ لڑکی کچھ دن کی نہیں، ہمیشہ کی مہمان ہے اس گھر میں۔ اور آپ کو پتہ ہے پاپا کے لاڈلے نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اس نے مجھے مارا مما، عارم صدیقی کو۔ وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے مسلسل دانت پیس رہا تھا، ایسے جیسے انہیں کچا چبا جائے گا۔ اور زہرا بیگم گم سم بیٹھی تھی۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ان کے لیے صدمہ حقیقتاً بہت بڑا تھا۔ کچھ یاد پہ یاد آنے وہ اچانک بولی، لیکن اس کی تو شادی ہونے والی ہے نا سمرا سے؟ عارم تلخی سے ہنسا۔ شادی؟ مما آپ کو اب بھی بتانا پڑے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کر چکا ہے، سارے رشتے توڑ چکا ہے۔ اس نے خود میرے سامنے اقرار کیا ہے۔ پاپا کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے لاڈلے صاحبزادے نے یہ سب کیا ہے، تب دیکھنا پاپا اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں گے۔ میں ابھی جا کر پاپا کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ عارم نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ زہرا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ بتانے کی۔ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔